نئی حریف ہر کے از یاری برید، پردے ہوش پردے ہوئے مادرید۔ بانسری اس عاشق صادق کی غمخوار ہے جو اپنے معشوق سے جدا ہو گیا ہو، اس کے دل گداز سروں نے ہمارے دل کے حجاب اٹھا دیے۔ بانسری چونکہ جنگل سے مہجور ہو کر درد اور فراق میں مبتلا ہو رہی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے شخص کی صحبت کو پسند کرتی ہے جو اس کی طرح جدائی کے تیر کا نشانہ ہو، تاکہ اس کے قول سابق سینہ و ہم شرح کے مطابق جس شخص کا سینہ خنجر فراق سے پارا پارا ہو رہا ہو، وہ ذوق و دلچسپی سے اس کے درد اشتیاق کی شرح سن سکے۔ جن کی صحبت بانسری کو پسند ہے، اس لیے اس کے سر ہم پر خاص اثر کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے دل سے وہ حجاب اٹھا دیے جو یاد محبوب سے مانے تھے۔ یعنی نالہ زار سے ہم کو یہ البتہ اثر قبول کرنا پڑا کہ ہماری غفلت اور سستی کے پردے اٹھ گئے۔ ہم چنے زہری و تریاقی کے دید، ہم چنے زہری و تریاقی کے دید، ہم چنے دم ساز و مشتاقی کے دید۔ بانسری کی طرح زہر و تریاق کس نے دیکھا؟ بانسری کا سا رفیق و مشتاق کس نے دیکھا ہے؟ بانسری سے مراد اگر انسان کامل ہو تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے حق میں زہر ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، اور تریاق بھی ہے کہ بقا باللہ حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر ظاہری بانسری مراد ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ اس کا پرتاثیر نالہ و فغاں سامعین کو ترک لذات اور طلب کمال پر آمادہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ترک لذات سے وہ جسم پر زہر کا کام کرتی ہے، اور طلب کمال سے ان کی روح پر تریاق کا اثر۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ بانسری جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے؟ بانسری کے برابر نہ کوئی زہر ہے یعنی نفس کے حق میں، اور نہ کوئی تریاق ہے یعنی روح کے حق میں۔ اور جب دوسری روح کو اس کے اثر سے یہ خوشگواری نصیب ہوتی ہے تو خود اس کی گوارائی اور لذت کی کیا حد ہے۔ نئے حدیث راہ پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند۔ بانسری عشق کے دشوار گزار راستے کا حال سناتی ہے اور مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ سلوک کا راستہ نہایت خطرناک اور بے حد مصائب سے پر ہے۔ اس کو راہ پرخوں سے تعبیر کر کے فرماتے ہیں کہ بانسری اس راستے کا حال بیان کرتی ہے اور وہ ایسے عاشقوں کے عشق کی داستان سناتی ہے جن کے دل میں سوائے محبوب کے کسی اور کا تصور باقی نہیں رہتا۔
یعنی بانسری خطرناک راستہ کی بات کرتی ہے، عاشقوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ راہ پرخون سے مراد عشق کا راستہ ہے، چونکہ عشق سے آنکھیں خون فشاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو پرخون کہا۔ اور مجنون سے مراد مطلق عشاق، مطلب ظاہر ہے کہ یہ بانسری یعنی عاشق صادق اپنے درد و نالہ میں عشق کی باتیں اور عشاق کے قصے بیان کرتی ہے، اس لیے اس کے سروں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور انہیں گوش دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ محرم این هوش جز بی هوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ اس سچے ہوش یعنی قصہ عشق کا واقف اس شخص کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا جو خود سے بے ہوش ہو، چنانچہ زبان کی باتوں کا خریدار کان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نالہ نئے جس قصے کو بیان کر رہا ہے اس کا راز حقیقی ہوش عقل ہے، اور یہ اسی شخص کو میسر آتا ہے جس کے دل کو جذبہ محبت نے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی علائق سے پاک اور عقل معاش سے بے خبر کر دیا ہو، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو۔ زبان و گوشت کی وجہ تمثیل یہ ہے کہ جس طرح زبان کی باتوں کے احساس کا اہل کان ہوتا ہے، نہ کہ ناک، آنکھ وغیرہ دوسرے اعضاء، اسی طرح قصہ عشق کے سننے اور سمجھنے کا اہل وہی شخص ہے جو عقل معاش اور احساسات سفلیہ سے پاک ہو، اور کوئی شخص اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس ہوش کا رازداں وہی ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے بے ہوش ہو، جس طرح زبان کا خریدار کان جیسا کوئی نہیں ہے۔ در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد۔ ہمارے غم کی حالت میں نورانی حالات تلف ہو گئے اور ایام عمر سوز و گداز میں کٹ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات سے ہم پر جو نورانی حالات وارد ہوئے تھے اور جن کا ورود سالک کے لیے خاص مقصود اور موجب سرور حقیقی ہے، غم عشق نے ان کی کیفیت سے ہم کو لذت گیر نہ ہونے دیا اور آخر وہ یوں ہی گزر گئے۔ ہمارے غم میں بہت سے دن ضائع ہوئے، بہت سے دن سوزشوں کے ساتھ ختم ہوئے۔ یعنی طالب صادق باوجود واصل ہونے کے کبھی سیر نہیں ہوتا اور ہمیشہ ترقی کا طالب رہتا ہے، اگلے مقامات کو دیکھ دیکھ کر اپنی حالت کو پست سمجھتا ہے، اپنی عمر گزشتہ کو ضائع و تلف شدہ سمجھتا ہے، اس لیے تأسف کرتا ہے کہ اپنے غم میں بہت سے ایام عمر بیکار ہی گئے اور تمام ایام اس سوز و گداز ہی میں صرف ہوئے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اسی غم میں ہمارے دن گزشتہ عمر ضائع ہو گئی اور ہمارے یہ ایام
سوز و گداز کے ہمراہ ہو گئے۔